اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 24 سورۃ النساء۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ اور عورتوں میں سے شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک ہو جائیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ حکم ہے اللہ کا تم پر، اور حلال کر دی گئیں تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں، اس طرح کہ تم حاصل کرو انہیں اپنے مالوں سے، بشرطے کہ تم نکاح لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضۃ، پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ اس مہر کے بدلے ان سے تو انہیں دو ان کے مہر بطور فرض۔ ولا جناح علیکم فیما ترضیتم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں جو تم باہمی راضی ہو تو کمی بیشی کر لو۔ بہ من بعد الفریضۃ ان اللہ کان علیما حکیما، اس مہر سے مقرر کرنے کے بعد بے شک اللہ ہے خوب علم والا، حکمت والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت نمبر 24 کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سنہ 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن اوطاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا اور ان کا مقابلہ کفار سے ہوا تو انہوں نے فتح پائی اور بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئیں ان سے صحابہ کرام نے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے شوہر موجود تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی کہ عدت کے بعد وہ عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق محصنات، یہ لفظ احسان سے نکلا ہے، الف ہا صاد الف نون، سین نہیں صاد الف نون سے نکلا ہے، جس کا مطلب محفوظ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اس کے چند مختلف معنی بیان ہوئے ہیں، جیسے شادی شدہ عورتوں کے معنی میں آیا ہے، آزاد عورتوں کے معنی میں، پاک دامن عورتوں کے معنی میں یہ لفظ آیا ہے۔ اس آیت میں ان عورتوں کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے جو کہ نکاح کے لیے ایک مرد پر حرام ہے۔ وہ عورت جس کا شوہر زندہ ہو اور وہ اس کے نکاح میں ہو، یا شوہر مر گیا ہو اور وہ عورت اس کی عدت میں ہو، وہ دوسرے مرد پر حرام ہے۔ وہ عورتیں جو کافروں کی بیویاں ہوں مگر مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل جائیں تو وہ شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان مردوں پر حلال ہیں۔ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو وضع عمل تک حرام ہے، ورنہ ایک ماہواری آ جانے پر وہ مسلمان مجاہد پر حلال کر دی گئی۔ پتہ چلا کہ جب تک ایک عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہر والی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 40 عورتوں نے ایک سوال کیا، کہیں لکھا 4 عورتوں نے ایک سوال کیا کہ اسلام میں ایک مرد کو 4 بیویاں ایک وقت میں رکھنے کی اجازت ہے، تو پھر ہم عورتوں کو اسلام ایک وقت میں 4 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جواب دیا کہ ایک بڑا برتن لے کر آؤ پانی سے بھر کر، بے شک وہ ٹب ہو یا گھڑا۔ پھر ان عورتوں کو کہا کہ اپنا اپنا پانی کا پیالہ اس ٹب میں سے یا گھڑے میں سے بھر لیں۔ سب نے پیالے بھر لیے۔ اب حکم ہوا کہ اس پانی کو اچھی طرح پہچان لو، یہ تمہارا پانی ہے۔ پھر پانی کو سب نے پہچان لیا، باقی جو گھڑے میں پانی تھا یا ٹب میں پانی تھا اس کو پھینک دیا گیا۔ پھر کہا کہ تمام عورتیں دوبارہ اس خالی گھڑے یا خالی جو ہے ٹب میں اپنا پانی واپس ڈال دیں۔ اپنا اپنا پانی کا پیالہ سب نے اس میں انڈیل دیا۔ پھر جب سب نے انڈیل دیا تو کہا کہ اب اپنا اپنا پانی پہچان کر واپس نکال لے پیالے میں۔ اب کیسے پہچانے؟ پانی تو مل گیا آپس میں، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن کام ہم کیسے کریں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ان عورتوں سے اگر تم پانی نہیں پہچان پا رہی ہو تو یہ کیسے پہچانو گی کہ کس شوہر سے کون سی اولاد پیدا ہو رہی ہے؟ عورتیں لاجواب ہو گئیں، واپس لوٹ گئیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی رہتی انسانیت تک اپنی دانائی سے یہ سبق سب کو یاد کروا دیا کہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی۔ ایسا کام صرف زانیہ عورت کر سکتی ہے، یا انسانیت کی دشمن، یا جس کی غیرت اور حیا کا جنازہ نکل گیا ہو۔
جب بچے کا نسب ہی ثابت نہیں ہوگا تو کون اس کی پرورش کرے گا، کون کفالت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے کام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کتب اللہ علیکم، یعنی محرمات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی حرمت اللہ نے طے کی ہے، جو بہت ہی حکمت والا ہے۔ ان کے علاوہ دوسری عورتوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، مثلاً چچا زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی ایک خاندان میں بہت سے رشتے حلال ہوتے ہیں، جیسے کہ بہن کی نند، جیسے خالو کی بہن، جیسے پھوپھا کی خالہ، ہے نا۔ تو بس یہ دیکھنا ہے کہ کسی سے رضائی رشتہ نہ ہو۔ بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، جن کا ذکر شروع کی آیت میں ہو چکا ہے۔ بہت سی محرمات کا ذکر احادیث میں ہے، جیسے کہ 2 بہنیں قرآن پاک میں ذکر، اور اس کے علاوہ خالہ اور پھوپھی کو ایک وقت میں نہیں رکھا جا سکتا نکاح میں، یہاں تک کہ 2 لونڈیوں کو جو کہ بہنیں ہوں اور ایک ہی شخص اس سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا، ایک وقت میں ایک سے ہی وہ ازدواجی تعلق رکھ سکتا ہے۔ اب تو لونڈیوں کا خیر سسٹم نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے۔ یہ آیتوں میں ہم نے 12 رشتے پڑھے تھے جو کہ حرام ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور شرطیں اور وقتی طور پر حرمت رشتوں میں ہیں، جیسے 2 بہنیں بتایا گیا، ایک شخص بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ 4 سے زائد بیویاں نہیں ہو سکتی، اور یہ چند رشتے تو حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ حرام بہت کم ہے، حلال بہت زیادہ ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، تم حاصل کرو انہیں اپنے مالوں سے بشرطے کہ تم نکاح لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کہ اپنے مال کے ذریعے ان عورتوں کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہو، یعنی حق مہر ادا کر کے تم ان عورتوں سے نکاح کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن تمہارا مقصد گھر بسانا ہو، نسل بڑھانا ہو، اولاد کی پرورش اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا ہو، اور پاک دامن رہنا ہو۔ نکاح کا مقصد یہ نہ ہو کہ صرف شہوت رانی ہو، اور جو حق مہر ان سے تم نے مقرر کیا وہ ضرور تم نے ادا کرنا ہے، اور اس حق مہر کی مال کا وہ منکوحہ ہوگی۔ اگر وہ حق مہر معاف کر دے خوشی خوشی تو ٹھیک ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر حق مہر نہ معاف کرے تو تم نے اس کے حق مہر کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ حق مہر کی ادائیگی کے لیے بھی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ آدھا تم معجل کر لو، آدھا غیر معجل کر لو، آدھا جو ہے وہ تعلق قائم کرنے سے پہلے دے دو، اور آدھا موت سے پہلے زندگی میں جب بھی تمہارے پاس ہو تم اس کو ادا کر دو۔ لیکن اس سے منکر نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی خوشی خوشی بیچ میں ہی تمہیں وہ حق مہر باقی جو رہ گیا معاف کر دے۔ یاد رہے کہ بغیر حق مہر کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور حنفی مذہب کہتا ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، اور 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے۔ آج کی قیمت لگائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا حق مہر کم سے کم ہونا چاہیے، اور 35 ماشا چاندی بنتی ہے کم سے کم، اور باقی عورت کی مرضی ہے کہ وہ جتنا رکھنا چاہے، کم رکھنا چاہے، مزید یا بعد میں معاف کر دے۔ تو اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو، اللہ فرماتا ہے۔ تو مال خرچ کر کے کوئی کہے کہ میں نے تو زنا جو کیا وہی تو مال خرچ کر کے کیا ہے، کہ مال خرچ کر کے عورتیں تلاش کرنے کا حکم قرآن میں ہے، تو زنا کے لیے ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں تو یہ مال خرچ کرنا حرام ہے، اور ایسی عورت سے جنسی تعلق صرف گناہ ہے اور تمہاری شہوت رانی ہے، اور ایک دوسرے کو تسکین دینا اور نسل کو بڑھانا تمہارا مقصد نہیں ہے، نہ ہی تم پاک بازی قائم رکھ سکو گے، جبکہ مسلمانوں کو پاک دامن رہنے کی، تقوی اختیار کرنے کی بار بار تعلیم دی جا رہی ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے ہم؟ حدیثوں میں نہیں ذکر کہ پاک باز رہو اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اے مسلمانوں، اللہ ہمیں توفیق دے، اور اپنی نسل کو نکاح کے ذریعے آگے بڑھانے کی، امت مسلمہ کو زیادہ افراد دے کر اس کو مضبوط کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، جس کا طریقہ صرف اور صرف نکاح ہی ہے۔ اور پھر نکاح کے بعد عورتوں کو ان کے مہر دو، یہ ان کا حق ہے، کیونکہ تم ان سے تسکین حاصل کر چکے ہو، تو اب ان کا حق مہر دینا تم پر واجب ہو گیا۔ اب کوتاہی شریعت کے خلاف ہے۔ یہی تقاضا نکاح کا بھی ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل کر لیا تو بیوی کے حق میں بھی کوتاہی نہیں، ٹال مٹول نہیں، بالکل بھی نہیں، اور ان کو فوری طور پر ان کا حق دیا جائے،
بلکہ شریعت تو بیوی کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ جب تک اگر مہر معجل طے ہوا ہے تو وہ ادا نہ ہو جائے وہ اپنا شوہر کے ساتھ رشتہ نہ بنائے اور وہ شوہر کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے۔ آگے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ اس مہر کے بدلے۔ اچھا، تو یہ فائدہ اٹھانا، یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے نفع اٹھانا، متع سے نکلا ہے، میم تا عین سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ اور نکاح کی صورت میں متع کم سے کم 3 دن کے لیے ہوتا تھا، جسے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا تھا۔ جیسے ہی ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا تھا تو نکاح بھی ختم ہو جاتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بالکل ختم کر دیا اور درجہ بدرجہ ختم کیا۔ 1 منٹ میں تو نہیں ہوتا نا کہ آج ہم نے فون گھمایا یا آج ہم نے جو ہے وہ میسج کیا اور سب نے اس کو ختم کر دیا، نہیں، یہ پھر اس زمانے کی باتیں ہیں جب نہ فون تھا نہ آسانی تھی کتابت کی، تو درجہ بدرجہ اسے ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والے دن نکاح متع اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی رخصت دی تھی، یاد رکھو بے شک اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جس کے پاس اس قسم کی عورت ہو تو اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دے اور جو اس نے انہیں دے رکھا ہے اس سے واپس نہ لے۔ اتنے صاف صاف احکامات ہیں جو کہ اب متع کو حرام جو قرار دیا گیا ہے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اگر مہر معجل طے ہوا ہے تو بتایا نا کہ عورت جب تک وہ مہر نہ لے اپنے شوہر کو اپنے قریب تعلق بنانے سے انکار کر سکتی ہے۔ غرض اس آیت میں صاف صاف احکام صادر فرما دیے گئے ہیں کہ جو کہ سراسر حکمت پر مبنی ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت اس گہری اور دقیق بات کو کہتے ہیں جو عام طور پر ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اب یہ احکامات کسی کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ایک ایک لفظ کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ یہ قرآن کے لفظ ہیں، اللہ کے لفظ ہیں۔ کیونکہ ہمیں نہ صحیح کہ ہم جان لیں یا نہ جانیں، لیکن اللہ کو تو اس کا حکمت کا پتہ ہے نا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ ہم اس لیے تو مسلمان کہلا رہے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے سر جھکا دیا۔ اس دور میں بہت سے پڑھے لکھے جاہل احکام الہیہ کے رد کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں کہ جب کچھ نہیں ملتا عذر کیسے ملے گا، یہ اللہ کے احکام ہے، تو نہیں ملتا تو نعوذ باللہ اس احکامات کو دور حاضر کے تقاضوں کے خلاف یا نامناسب کہہ کر جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں۔ لیکن وہ سب نادان ہیں، اللہ دانا ہے، ہم بے عقل ہیں، اور وہ بے عقل ہیں جو کہ اللہ کے احکامات کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ناسمجھ ہیں۔ اللہ حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔